بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ مسجد قباء اسلام کی سب سے پہلی مسجد۔ مسجد قباء وہ عظیم مسجد ہے کہ جس میں 2 نفل ادا کرنے کا ثواب زبان رسالت، صداقت، حقیقت کے ترجمان لسان نبوت نے ایک عمرے کے برابر ثواب قرار فرمایا کہ جو شخص یہاں 2 نفل آ کر ادا کرے گا تو اس کو اللہ رب العزت ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ حقیقت میں مدینہ طیبہ میں اہل ایمان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مکے والے تو عمرے کرتے رہیں گے، طواف کرتے رہیں گے، نیکیاں کماتے رہیں گے، وہ یوں تو ہمارے سے نیکیوں میں بہت آگے بڑھ جائیں گے۔ چونکہ ان کی فکر تھی نیکیوں میں آگے بڑھنا، نیکیوں میں آگے نکلنا، تو اس لیے فکر مندی سے کہا، عرض کیا کہ ہم تو پیچھے رہ گئے نیکیوں میں۔ تو آپ نے بیان فرما دیا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص یہاں آ کر 2 نفل ادا کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو جب بھی یہاں حاضری ہو نفل ادا فرمائیں، اوروں کو بھی موقع دیں۔ بہت سے لوگ رش کے باوجود بسا اوقات اوروں کو موقع نہیں دیتے، جس کی وجہ سے اوروں کو بعض دفعہ دقت پیش آتی ہے، تو اوروں کو بھی موقع دیں۔ جب یہ 2 نفل ایک وزٹ پر ہیں، جب ایک مرتبہ تشریف لائیں تو 2 نفل کا ثواب انشاءاللہ ایک مقبول عمرہ بھی کیسا جو اللہ رب العزت کے ہاں مقبول عمرہ ہے انشاءاللہ۔ اور جب دوبارہ پھر حاضری ہو اگلی مرتبہ، یعنی مسجد نبوی تشریف لے گئے یا ہوٹل تشریف لے گئے، پھر تشریف لائیں، پھر نفل پڑھیں، پھر انشاءاللہ مقبول عمرے کا ثواب اللہ عطا فرمائیں گے۔ اور اسی مسجد کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک بھی ملتا ہے کہ یہ مسجد ایسی ہے، اگر یہ دنیا کے کسی آخری کونے میں ہوتی، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، کسی دنیا کے آخری کونے میں ہوتی، تو ہم تب بھی اس مسجد میں پہنچنے کی کوشش کرتے، اس مسجد میں نماز ادا کرتے اور اپنے اونٹوں کو چلا چلا کر، بھگا بھگا کر ان کی سینے چیر دیتے اس مسجد تک پہنچنے کے لیے، اور ہر صورت میں اس مسجد میں ہم پہنچتے اور اس مسجد کو ہم آباد کرتے، اس مسجد میں نماز ادا کرتے۔ اور بڑے بڑے صحابہ کرام سے اس مسجد کی صفائی کرنا بھی منقول ہے۔ تو یہ عظیم الشان اسلام کی مسجد ہے، اس کے مینار آج گواہ ہیں اسلام کی عظمت کے، اسلام کی رفعت و بلندی کے۔ حجاج کرام، زائرین، معتمرین یہاں تشریف لاتے ہیں۔ اب بھی الحمدللہ رش ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہے۔ اس وقت تقریباً 7 ساڑھے 7 کے قریب کا وقت ہے، اور یہاں آنے کا آسان طریقہ مسجد نبوی شریف سے گاڑیاں چلتی ہیں، مختلف گاڑیاں مل جائیں گی۔ صرف 2 ریال ایک طرف کا خرچہ، یعنی آنے اور جانے کا 4 ریال۔ اگر آپ کوئی ٹیکسی، کوئی کار بک کروائیں گے تو وہ ایک طرف کا 10 ریال، 20 ریال آنا جانے کا لے گا۔ اگر 4-5 لوگ اس میں بیٹھتے ہیں تو پھر بھی تقریباً 2 ریال یا 4 ریال کا خرچہ بن جاتا ہے۔ تو باہر کیف یہاں یہ چند کھوٹے سکے لگا کر مقبول عمرے کا ثواب لے لینا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت میں اپنا حصہ حاصل کر لینا، اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہے۔ یہ مسجد اپنی طرز تعمیر میں اسلام کی عظیم الشان مساجد میں شمار ہوتی ہے۔ اپنے مقام و مرتبہ کے اندر بھی اس مختصر سے ویڈیو اور پیغام کے اندر ان تمام فضائل و تاریخ کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ موقع ملے تو اسلام کے اس اول نشانی کی تاریخ کو ضرور پڑھیے گا۔ اس مسجد کے ارد گرد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھجوروں کے باغات بھی ہیں، چونکہ بہت کم ہیں لیکن پھر بھی کسی قدر یہ ریڈ کلر کی بس چل رہی ہے جو کہ مسجد نبوی اور اس کے دائیں بائیں مختلف زیارات کے لیے اس کی بکنگ ہوتی ہے۔ اس میں فیملیز کو بٹھا کر زیارات سے بھی ہم جو ہے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو بھی تازہ کر سکتے ہیں۔
اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سائٹ پر یہاں یہ کیبلز بنے ہوئے ہیں، سٹالز لگے ہوئے ہیں. یہ فوڈ سٹریٹس ہیں جو مسجد نبوی کے پاس سے شروع ہوتی ہیں، اور مسجد نبوی سے لے کر یہاں تک یہ پیدل ٹریک ہے. دونوں طرف مختلف شاپس ہیں، دکانیں ہیں، سٹالز ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں. بہت سے حضرات ان کے پاس وقت ہوتا ہے تو اپنے فیملیز کو لے کر مسجد نبوی سے پیدل چلتے ہیں اور یہاں تک اس ٹریک کے ذریعے سے سیدھا پیدل آتے ہیں، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل مسجد نبوی سے مسجد قباء تشریف لایا کرتے تھے، اور اس سنت پر عمل بھی ہو جائے گا اور اہل خانہ کی تربیت بھی ہو جائے گی. تو یہ مختصر سی ویڈیو تمام ان مسلمانوں کے لیے جو مسجد قباء کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہمیں اخلاص سے دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کو اپنے دین سے محبت، اپنے نبی سے محبت، اپنی تاریخ سے محبت اور مسجد قباء سے محبت مسجد نبوی کے بعد نصیب فرمائے. آئیے انشاءاللہ مسجد قباء کے اندر جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں اور وہاں کے چند مناظر آپ کو پیش کرتے ہیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مسجد قباء کی طرف اندر راستہ جا رہا ہے. اس طرف سے خواتین کا وومن پریئر الی مصلی النساء، اور یہ مینس پریئر مردوں کی نماز کی جگہ کی طرف راستہ جائے گا. یہاں دائیں طرف واش روم بنے ہیں وضو وغیرہ کے لیے بھی. وضو خانے اور واش روم. یہ مسجد کی فرنٹ سائڈ سے سامنے کی جانب سے مین گیٹ. پانی پینے کے لیے موجود ہے، ٹھنڈا پانی. خوبصورت اس کا صحن ہے، اور عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ بسز کھڑی ہیں. جو لوگ زیارات پر آتے ہیں بسز کے ذریعے سے 15-20 ریال دے کر، تو یہ بسز عام طور پہ یہاں ان کو اتارتی ہیں. اور یہ بس سٹاپ ہے جہاں پر بسیں اس وقت کافی بڑی تعداد میں کھڑی ہیں. عام طور پر جو حضرات پہلی بار آتے ہیں تو ان کو کئی مرتبہ بس یاد نہیں رہتی، راستہ بھول جاتے ہیں. ایک مسجد کے گیٹ سے یہاں سے داخل ہوئے تو اس کے عقبی گیٹ سے جو پچھلی طرف گیٹ ہے وہاں سے نکلے تو بالکل راستہ بھول گئے. تو اس لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک تو ہم بس کی پکچر لیں، بس کا نمبر یاد رکھیں، اور ہم اس کی لوکیشن یاد رکھیں کہ ہم کس گیٹ سے مسجد کے داخل ہوئے اور ہم نے اسی گیٹ سے واپس آنا ہے. پیچھے کھجوروں کے باغات ہیں. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اللہم افتح لی ابواب رحمتک وادخلنی بالاعتکاف الذی تحب. مسجد قباء کے اندر موجود ہے الحمدللہ، اور نمازیوں کا رش آپ کے سامنے ہے. اللہ رب العزت اخلاص سے حاضری نصیب فرمائے، مقبول عمرے کی سعادت مقدر فرمائے. اب دیکھیے کہ اس گیٹ نمبر 1 2 اس طرف سے ہم آئے، اور یہ دوسری جانب ہے مسجد کی اپوزٹ جانب جو گیٹ ہیں. یہاں بھی 2 راستے ہیں، اور پیچھے
خواتین کی نماز کی جگہ ہے، پردے کے ساتھ ٹھنڈے پانی کا انتظام ہے، اوپر شیڈ موجود ہے دھوپ سے بچنے کے لیے، اور ٹائم اس وقت 7:45 بج چکے ہیں۔ مسجد کے اندر محراب کے پاس موجود ہے، اور وہی گزارش ہے کہ اس مقام پر یا کسی بھی ایسے مقدس مقام پر حاضری کے وقت صرف اللہ رب العزت کی طرف دلی توجہ ہونی چاہیے، اور اسی سے دعاؤں اور التجاؤں سے اپنے دل کو راحت پہنچانی چاہیے، اور دنیاوی امور سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اظہار ثانی سے، ریاکاری دکھلاوے سے، وقت ضائع کرنے سے، ان تمام چیزوں سے اجتناب لازم ہے۔ یہ منبر ہے۔ اس مسجد میں بھی دیگر مساجد کی طرح اسلامی فن خطاطی کیلیگرافی میں مختلف قرآن پاک کی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ سب سے اوپر سورہ اخلاص لکھی ہوئی ہے، اس کے بعد قرآن پاک کی وہ آیت جس میں ذکر ہے کہ وہ مسجد زیادہ نماز ادا کرنے کی حقدار ہے جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی میں رکھی گئی ہے، اور اس مسجد میں جو نمازی ہیں ایسے لوگ ہیں، ایسے مرد ہیں جو زیادہ پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک لوگوں کو ہی پسند فرماتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسجد میں نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اسی طرح وہ حدیث مبارک لکھی ہوئی ہے کہ جس میں آپ کا ارشاد مبارک کا مفہوم ہے کہ جس نے اپنے گھر میں وضو کیا، پاک صاف ہوا، اور پھر وہ اس مسجد قباء کی طرف آیا اور آ کر اس میں اس نے 2 رکعت نماز ادا کی، تو اس کے لیے ایسے ثواب ہے جیسے کہ اجر عمرہ، ایک عمرے کا ثواب ملا کرتا ہے۔ اسی طرح پھر کلمہ لکھا ہے، بسم اللہ لکھی ہے، آیت مبارکہ لکھی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والوں کے عمل کو اللہ کبھی ضائع نہیں فرمائے گا۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی فضیلت پر آیت مبنی ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ کفار کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہے، اور سورہ بقرہ کا پہلا رکوع لکھا ہوا ہے۔ بہرکیف ان آیات مبارکہ کو بھی پڑھنا چاہیے تاکہ ان کے معنی اور مفہوم کو بھی سمجھا جا سکے۔ مسجد قباء میں نفل کہاں پڑھے جائیں؟ بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں، دھکم پیل بھی ہوتی ہے کہ محراب کے قریب پڑھے جائیں۔ بلا شبہ محراب کے قریب اگر بغیر کسی کو زحمت لیے اگر ادا کیے جائیں تو شاید ثواب زیادہ ہے، یا زیادہ مسجد نبوی، زمانہ نبوی کی مسجد کے قریب میں آپ تشریف لائیں گے، لیکن اس کو صرف محراب کے ساتھ ہی خاص کرنا درست نہیں ہے۔ مسجد قباء میں کہیں بھی اگر ہم اس مسجد کے اندر نفل ادا کریں گے تو ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ یہ فضیلت ہمیں حاصل ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمارا یہ کہنا سننا اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔